کے نیوز۔ ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد حاصل کرو صبر اور نماز سے، ان اللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ دوستان معزز، یہاں پر میرا رب ایمان کی شرط لگا رہا ہے، بے ایمانوں کو نہیں فرما رہا، بے اسلاموں کو نہیں فرما رہا، منافقین کو نہیں فرما رہا، بلکہ جس کے گلے میں ایمان کا پٹا ڈالا ہوا ہے اس کے بارے میں میرا رب فرماتا ہے، اے ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد حاصل کرو صبر اور نماز سے، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ آپ اگر تھوڑا بے صبری کو لے کر جائیں تو آپ کو یہ مسئلہ روزے روشن کی طرح آیا ہو جاتا ہے آپ کے سامنے۔ ادھر کی جمعہ کی نماز ہو رہی تھی یزید کے درباریوں میں، ادھر امام حسین علیہ السلام کے دربار میں بھی جمعے کی نماز ہو رہی تھی، لیکن یہاں امام حسین علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے سفر والے تھے، اور وہاں پہ جو یزید کے پاس تھے وہ بے صبر تھے، اور جس کے ساتھ صبر کا تعلق جڑ جاتا ہے، جو تعلق صبر کو اپنے دامن میں لے لیتا ہے، اس کے بارے میں میرا رب فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ گویا معنی یہ ہو گیا، وہ امام علی مقام، آپ کا نام بلند ہے، آپ کا عزم بلند ہے، آپ کا ارادہ بلند ہے، آپ کا پختہ ارادہ بلند ہے، جو اسلام کو لے کر چل رہا ہے، اور صبر کا دامن بھی آپ نے نہیں چھوڑا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ کی ذات ہو جاتی ہے۔ میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اللہ سے دنیا کی بھی سرفرازی عطا کر دیتا ہے، کل اس کے لیے معاشر اور جنت اور جو یوم حشر کے دن اللہ سے اپنے حبیب کے جھنڈے کے نیچے جگہ بھی عطا فرما دیتا ہے، اور اس کی شفاعت اور نجات اور بخشش کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ تو معنی یہ ہوا، ایک طرف امام حسین امام علی مقام نماز پڑھا رہے ہیں، ایک طرف یزید ہے، یزید بدترین لعین تھا، ادھر امام حسین میرے مصطفیٰ کے دین کے وارث تھے، ادھر دین کو پامال کرنے والا یزید لعنتی تھا، ادھر میرے مصطفیٰ کی زبان کو چوس کر مصطفیٰ کے دین کو زندہ کرنے والا امام حسین تھا۔ محبت سے کہو سبحان اللہ۔ تو فرمایا صبر و نماز، فقط یہاں نقطہ دینے جا رہا ہوں، نماز پڑھ لی صبر نہ کیا پھر بھی کچھ نہیں ملتا۔ دو چیزیں یہاں بیان کی ہے، نماز پڑھو اور صبر سے مدد لو، تو جب تک تمہارے دامن میں صبر آ جائے گا تو سمجھ لو تمہاری نمازیں بھی قبول ہو جائے گی، تمہاری عبادات بھی قبول ہو جائے گی، تمہاری ریاست بھی قبول ہو جائے گی، تمہارا مجاہدہ بھی قبول ہو جائے گا، کیونکہ تمہارے دامن میں صبر اور برداشت ہے۔ تو اس دولت کو مانگا کرو، کہیں تم پہ امتحانات آ جائے، آزمائش کے پہاڑ ڈال جائے، وہاں بے صبری نہیں دکھانا۔ میرے عید کے موقع پر اس وقت گیما گیمی کے اور ہجوم کی وجہ سے شاید آپ کے دلوں میں وہ دستک جو میرے ایک روایت سے دی تھی شاید آپ کے علم میں نہ ہو۔ خوشی کا موقع ہوتا ہے اور میل جلن اور باتوں میں اور بالخصوص انتظامی معاملات میں بندہ پھنس جاتا، اسے پتہ نہیں چلتا۔ میرے ایک صبر کی ایک وہاں پہ مثال دی تھی، وہ کیا مثال ہے؟ وہ انتہائی عام مثال دی تھی میں اللہ کے پیغمبر کی، اور وہ پیغمبر کہ جس کے اوپر آزمائش کے پہاڑ جائیں گے، بیماری میں مبتلا تھے، اللہ نے آزمائش سے جب نجات عطا
آپ کو سلامی پیش کرتے استقبال کرتے ہیں. آپ نے فرمایا چلے جاؤ میں رات کی تاریکی میں اپنے پرانے گھر کی طرف آ جاؤں گا, پرانے گھر کی طرف آ جاؤں گا. لیکن جب گھر میں آتے صبح کا وقت ہو جاتا ہے, نماز فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے, سورج طلوع ہو جاتا ہے. اللہ اکبر, اپنے حجرے سے باہر نہیں آتے. 3-4 بزرگ نے سوچا شاید پتہ نہیں کیا وجہ ہے, چلو جا کر پتہ کر لیتے ہیں. اندر گئے تو اللہ کا پیغمبر زار و قدار کے ساتھ رو رہے ہیں, سجدے میں ہے. جب یہ لوگ آج کی حضور کیا وجہ ہے, اللہ نے آپ کو بیماری سے کیا بھی عطا فرمائی ہے, پھر بھی اتنا رونا. انہوں نے ایک ہی جملے میں جواب دیا, انہوں نے فرمایا ارے میں اس وجہ سے رو رہا ہوں, جب میں بیمار تھا میرا رب مجھے صبح بھی آواز دیتا تھا, رات کو بھی شام کو بھی آواز دیتا تھا اور پوچھتا تھا اے ایوب تیرا کیا حال ہے. اور جب میں یہ صدا سنتا تھا رب کعبہ کی قسم مجھے سکون میسر ہو جاتا تھا. لیکن وہ سکون کی دھوپ مجھے اب نہیں مل رہی, وہ چاشنی نہیں مل رہی جو رات صبح بھی بلاتا تھا رات کو بھی بلاتا تھا. یہاں پہ ایک اور روایت آپ کے سامنے رکھ کر گفتگو کو آخری مرحلے کی طرف لے کر جانا چاہوں گا. جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیات بشرات کا نزول بند ہو جاتا ہے کچھ دنوں کے لیے, ابو جہل ابو لہب ان کمپنی کے لوگ جب سیدنا صدیق اکبر سے ملتے, جب سیدنا عمر فاروق سے ملتے, جب سیدنا عثمان غنی سے ملتے, جب سیدنا حیدر کرار سے ملتے, علی مولا مرتضیٰ سے ملتے, ان کو ایک ہی بات کہتے آپ کے امیر کو آپ کے رب نے چھوڑ دیا, آپ کے امیر کو آپ کے رب نے چھوڑ دیا ہے. جو دعویٰ کرتا تھا میرا رب صبح بھی مجھ سے کلام کرتا تھا, میرا رب شام کو مجھ سے بھی کلام کرتا تھا. جب یہ دانے باہر سے آنا شروع ہو گئے سارے روتے ہوئے دربار مصطفیٰ میں آ کر عرض کرتے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, آج ابو جہل آج ابو لہب عتبہ شیبہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے آپ کے امیر کو آپ کے رب نے چھوڑ دیا ہے. اللہ اکبر, میرے پیارے آقا کی آنکھوں سے بھی آنسو کی لڑی جاری نہ تھی, ادھر سے رب کی طرف سے اعلان ہونا شروع ہو گیا. سبحان اللہ, محبت کے لو سبحان اللہ. ابھی لڑی جاری نہیں ہوئی, میرا رب عرش اولا پر جبریل امین کو فرما رہا ہے اے جبریل جی یا رب العالمین اب چلے جاؤ والضحیٰ کی یہ صورت لے جاؤ, میرے محبوب کہیں ان کی آنکھوں سے آنسو کی لڑی نیچے نہ گر جائے, یہ رمال یہ تولیے کی صورت میں لے جاؤ, میرے محبوب کی لڑی سامنے آئے تو والضحیٰ کی صورت پڑھنا شروع کر دو. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. جب جبریل امین میرے آقا کی دہلیز پر آتے ہیں میرے پاک نبی کی آنکھوں سے آنسو کی لڑی جاری ہونا شروع ہو جاتی ہے. جو ان کی لڑی شروع ہوئی ادھر سے جبریل والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. اللہ والضحیٰ پیارے مسکراتے چہرے کی قسم, واللیل اذا سجا اور یہ کالی زلفوں کی قسم آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا ہے, آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا. اللہ اکبر. کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے وہ کچھ عرصے کے لیے ان کے پیش نظر حضرت عائشہ طیبہ طاہرہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہاتھ گم ہو گیا تھا اور ان دنوں کی بات کیا بعد کی بات ہے تاریخ میں یہ بات آتی ہے تو کچھ دنوں کے لیے 15 دن 17 دن وحی الہیہ کا سلسلہ ٹوٹ گیا تھا, لیکن میرے رب نے اپنے حبیب ندیم کو
آنسوؤں کو نیچے نہیں جانے دیا تو وہاں پر بددعا کی پوری سورت نازل فرما کر فرمایا محبوب تجھے نہیں چھوڑا ہے. اور محبوب سے اتنا پیار آپ قرآن مجید کی آیات بینات اٹھا کر دیکھیں, پڑھ کر دیکھیں. رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں آپ آیات بینات کو پڑھیں. باقی انبیاء کو اگر کسی نے ستایا, کسی نے کچھ کہا تو وہاں رب نے نہیں جواب دیا, انبیاء نے خود جواب دیا, خود جواب دیا. لیکن قربان جائے مصطفیٰ کریم کی ذات اقدس پر, قرآن قربان جائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ جب کہیں کوئی انگلی اٹھاتا میرا رب اسے خود جواب دیتا, سبحان اللہ, خود جواب دیتا. اور یہاں تک اگر کوئی بدبخت میرے مصطفیٰ کی طرف اشارہ کرتا وہاں پہ بھی میرا رب فرماتے تبت یدا ابی لہب وتب, اے ابو لہب جو ہاتھ کو انگلی کا اشارہ کر رہا ہے تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے تباہ ہو جائے تو میرے محبوب کی طرف کر رہا ہے. پھر وہ محبوب کتنی عظمتوں والا, وہ محبوب کتنی نعمتوں والا, وہ محبوب کتنی عظمتوں والا, وہ محبوب کتنی نعمتوں والا, وہ محبوب کتنے فضل والا جو اس دنیا پر آتا ہے تو ہر ایک ایمان والا اس کی آمد کی خوشیاں منا دیتا ہے, اس کے جشن کے نعرے لگانا شروع کر دیتا ہے. آؤ مصطفیٰ کے کلمہ پڑھنے والوں, میں آخری میسج دے کر اپنی گفتگو کو بیان کرنے کی طرف جا رہا ہوں, آخری مرائل کی طرف لے کر جانا چاہوں گا. میں اعتراض کرنا چاہتا ہوں اگر تم چاہتے ہو کامیابی تمہارے قدم چومے تو پھر آؤ اپنا ٹوٹا ہوا تعلق رب کی توحید کے ساتھ جوڑ دو. اگر کامیابی چاہتے ہو تو پھر آؤ اپنا ٹوٹا ہوا تعلق مصطفیٰ کریم کی رسالت کے ساتھ جوڑ دو. اگر کامیابی چاہتے ہو تو پھر آؤ اپنا ٹوٹا ہوا تعلق ازواج مطہرات میرے مصطفیٰ کریم کی, ازواج مطہرات کی سیرت کے ساتھ, مصطفیٰ کریم کی آل بیت کی سیرت کے ساتھ, اصحاب رسول کی سیرت کے ساتھ جوڑو. میرا بے کعبہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اللہ دنیا میں بھی سرفرازیاں عطا کرے گا, کل معاشر میں ان کے صدقے میری آپ کی نجات و شفاعت و بخش کرے گا. لیکن فقط شرط اتنی ہے اپنا ٹوٹا ہوا تعلق کو جوڑنے کی بات ہے, اپنا ٹوٹا ہوا تعلق نماز سے جوڑنے کی بات ہے, اپنا ٹوٹا ہوا تعلق قرآن سے جوڑنے کی بات ہے, اپنا ٹوٹا ہوا تعلق شریعت مصطفیٰ سے جوڑنے کی بات ہے, اپنا ٹوٹا ہوا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ جوڑنے کی بات ہے, اپنا ٹوٹا ہوا تعلق حقوق العباد کے ساتھ جوڑنے کی بات ہے, اپنا ٹوٹا ہوا تعلق پڑوسیوں کے حقوق کے ساتھ جوڑنے کی بات, اپنا ٹوٹا ہوا تعلق والدین کے ساتھ جوڑنے کی بات ہے. جب یہ سارے ٹوٹے ہوئے تعلق مل جائیں گے اللہ تعالیٰ دنیا میں مجھے اور آپ کو عزتیں عطا کرے گا اور یہی ہماری نجات کا, شفاعت کا, بخشش کا ذریعہ بنے گا. میں آپ سے اتنا عرض کرنا چاہوں گا نماز سے, قرآن سے, صاحب قرآن سے اپنا ٹوٹا ہوا تعلق جوڑو. پنجانہ نماز پڑھیں, جمعے کے روز جمعہ پڑھیں اور دیگر نوافل پڑھیں. یہ عالمی وبا اس وقت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور جس کی لپیٹ میں تیزی سے بڑھ کر پاکستان میں کیسز ہو رہے ہیں. اس وقت چین سے بھی بڑھ کر زیادہ کیسز پاکستان میں ہوں گے اور دنیا میں جب 37ویں ممالک میں پاکستان کا نمبر تھا اس وقت ہم کہتے تھے یہ فضول ہے, ایسی باتیں کرنا, یہ کورونا ورانا کچھ چیز نہیں. آج پاکستان دوسرے نمبر پر آ گئے دبئی کے دہانے میں, اموات کی وجہ سے, زیادہ کیسز ہونے کی وجہ سے. اپنے آپ کو بچاؤ, احتیاطی تدابیر کا خیال رکھو. ضروری نہیں ہے احتیاطی تدابیر کرو گے نماز سے چھوڑ دیا, قرآن سے چھوڑ دیا. آپ نماز اور قرآن کے ساتھ تعلق کو جوڑیں گے, وضو کریں گے, اس میں ساری احتیاطی تدابیر بھی آ جائیں گی, تمہارا بچنا بھی ہو جائے گا, پاک صاف رہ جاؤ گے اور اللہ
کے ساتھ رشتہ بھی مضبوط ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس عالمی وبا سے، کورونا وائرس سے بچائے اور پورے عالم سلام کو بچائے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وما توفیقی الا باللہ،